علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، اس بزم کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدان تک، اس بزم کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدان تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر موجود میرے اساتذہ کرام اور میرے معزز منصفین، میرے سامنے موجود جامعہ کے دمکتے چمکتے لہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارباب علم و دانش، یہ بات روزے روشن سے زیادہ آیا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ کردار امت محمدیہ کے علماء نے ادا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ میں اسلامی ممالک کو مذہبی اور آزادی کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہوتی ہے، اور یہ ہجرت ایک غلام ریاست سے آزاد ریاست کی طرف اور اسلامی ریاست کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ اور ہجرت کے بعد سب سے انقلابی اقدام جو تھا وہ کعبۃ اللہ کی آزادی کی تھی۔ سامعین محترم، صرف یہی نہیں بلکہ تمامی فتوحات اسلامی کا پہلا فائدہ وہاں کے غلام قوموں کی آزادی کی صورت میں نکلا۔ سامعین محترم، 1857 میں جب بر صغیر کے ملک پر انگریز کا جمع ہوا، سامعین محترم، اس ملک کے لیے جب بر صغیر کے اندر انقلاب کی ہوائیں شروع ہوئی تو میرے علماء کرام نے ایسا کوئی کسر نہیں چھوڑا جس میں ان کی قربانیاں نمایاں نہ ہو۔ سامعین محترم، 1600 کی عیسوی سے لے کر 1947 تک کی پوری خونی داستان 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ حجت الاسلام مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شروع ہوا۔ آپ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر مرہٹوں کے خلاف جہاد پر آمادہ کیا، اور بالآخر پانی پت کے میدان میں پوری دنیا نے دیکھا، بر صغیر نے دیکھا، انگریز نے دیکھا کہ آپ نے وہاں ان کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ مگر بر صغیر کے اندر انگریز کے خلاف جس مرد مجاہد نے سب سے پہلے سر عام جہاد کا اعلان کیا وہ آپ ہی کے جانشین مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھے، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ سامعین محترم، جس وقت مولانا عبد العزیز محدث دہلوی نے جہاد کا اعلان کیا تو انہوں نے ہندوستان کے خوف و ہراس کے مارے ہوئے عوام کو جرأت و بہادری کا درس دیا۔ غموں کے آنسو بہانے والوں کو لہو میں نہلانے کا سبق سکھایا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا فتویٰ فرنگی محلات پر بجلی بن کر گرا، اور بالآخر پورے بر صغیر نے دیکھا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی صحراؤں تک سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر۔ سامعین محترم، 1857 کی جنگ آزادی کے لیے جب علماء کرام میدان میں نکلے، تمام علماء کرام تحریک کے میدان میں کود پڑے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صرف ایسی ایک تحریک میں 51,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور انہوں نے اپنے خون سے ایک نئی تاریخ کا آغاز کر دیا، ایک نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ سامعین محترم، 1857 سے لے کر 1860 تک صرف 3 سالوں کے اندر 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر و پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ سامعین محترم، لاہور کی بادشاہی مسجد کا سین آج بھی گواہ ہے کہ وہاں انگریز نے ایک دن میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر اوپر
سامعین محترم، ہزاروں علماء خاک و خون میں رہ کر ہمیں یہ پیغام دے گئے، ہمیں یہ پیغام دے گئے اور دشمن کو بھی یہ پیغام دے گئے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کسرا کچھ بھی نہیں۔ دوسرا مرحلہ دینی مدارس کی شکل میں تشکیل عمل میں آیا، چنانچہ مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی، مولانا عبد الغفور نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی۔ بلاخر پورے بر صغیر نے دیکھا، انگریز نے دیکھا، انگریز کے ابا نے دیکھا کہ 38 مئی 1866 کو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جو انگریز کے سینے پر ایک زخم ثابت ہوا۔ سامعین محترم، پھر اسی دارالعلوم کا فیض چلا۔ دارالعلوم نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی دیا، جنہوں نے 4 سال مالٹا کے جیل میں گزارے مگر آزادی کا نعرہ تک نہیں کیا۔ اسی دارالعلوم دیوبند نے مولانا حسین احمد مدنی دیا، جنہوں نے نہ اپنے استاد کے ساتھ جیلیں کاٹی بلکہ سب سے پہلے بر صغیر میں یہ بات فتوے کے طور پر جاری کر دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ سامعین محترم، کراچی کی خالد دینہ ہال آج بھی اس بات کا گواہ ہے کہ جب آپ کا مقدمہ کراچی کی خالد دینہ ہال میں ہوا تو انگریز جج نے کہا مولانا صاحب آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی حرام ہے، تو مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا دیا کیا تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا کہ انگریز تیری فوج میں بھرتی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر مولانا مدنی کے قدموں میں گرتے ہیں، مولانا بیان تبدیل کر دیں۔ مولانا مدنی فرماتے ہیں جوہر صاحب بیان تبدیل کرتا ہوں ایمان بدل جاتا ہے۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس ملک کو رونق بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، وہ نام نہ جانے کتنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔